السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کنز العمال کی روایت سے نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے چند اہم اور ضروری باتوں کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد اس کو جوابات مرحمت فرمائے۔ اس شخص نے سب سے پہلے سوال فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بن جا تو سب سے بڑا عالم بن جائے گا، یعنی اللہ کا خوف اور اس کے حکموں پر عمل علم و حکمت کے خزانے خود ہی فراہم کر دیں گے۔ پھر اس شخص نے دوسرا سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ دولت مند بن جاؤ۔ دوستو، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم دولت مند بن جائیں، ہم سب کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہم سب کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ ہم مالدار بن جائیں۔ تو دیکھو، اس شخص نے بھی جو ہے وہی سوال کیا۔ اس نے حضور سے عرض کیا کہ حضور، میں چاہتا ہوں کہ میں دولت مند بن جاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو قناعت کو اختیار کر لے، سب سے زیادہ مالدار بن جائے گا۔ اور دوستو، یہ بات حقیقت ہے کہ جو قناعت کو اختیار کر لیتا ہے اور ہر حال میں اللہ کا شکر گزاری کرنے والا بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دولت کے اندر اضافہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے خود قرآن کے اندر فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، جس حال میں بھی اللہ ہم کو رکھے گا، جتنی بھی اللہ نے ہم کو دولت دی ہے اس میں ہم صبر کر لیں گے، قناعت کر لیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور اضافہ فرمائے گا۔ اس لیے اسلام نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ ہم دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا دوستو کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا شکر پیدا ہوگا، شکر کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی اور ہم دین کے اندر آگے بڑھنے والے بنیں گے۔ پھر اس شخص نے تیسرا سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں سب سے بہتر انسان بنوں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو، جس سے لوگوں کی جو ہے نفع مل رہا ہو، لوگوں کو فائدہ مل رہا ہو، تو وہ سب میں بہتر شخص ہے۔ پھر اس شخص نے چوتھا سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا عادل شخص بن جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو سب کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو سب سے بڑا عادل اور سب سے بڑا جو ہے منصف بن جائے گا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کے دربار میں مقرب بننا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا بن جا، اللہ کے دربار میں مقرب بن جائے گا۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق کے اندر وسعت پیدا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمیشہ باطہارت رہا کر، یعنی ہمیشہ باوضو رہا کر، تیرے رزق کے اندر وسعت ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے غضب سے بچا رہوں، کہ اللہ کا غصہ میرے اوپر نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ کسی پر بیجا غصہ نہ کر، اللہ کا غصہ تیرے اوپر نہ ہوگا۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، کہ میں اللہ کے دربار میں جو بھی دعا کروں اللہ رب العزت میری دعا کو قبول فرما لے۔ آپ نے فرمایا کہ تو حرام چیزوں سے بچا کر اور حرام باتوں سے پرہیز کیا کر، تو مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ تو شخص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مجھے سب کے سامنے رسوا نہ فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے قیامت کے دن سب کے سامنے رسوا نہیں فرمائے گا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اللہ میرے تمام عیب کو پردہ پوشی کر دے، میرے عیبوں کو چھپا دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے بھائیوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کیا کر، اللہ تیرے عیبوں کو چھپا لے گا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ میری غلطیاں کیسے معاف ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوف خدا سے رونے سے، خوف خدا سے رونے سے اور خدا سے عاجزی کرنے سے اور بیماری سے، کہ جب تو بیمار ہوگا تو تیرے جو ہے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرماتے جائے گا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی خیر کیا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق، ان کے ساری تواضع اور مصیبتوں پر صبر کرنا اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اللہ کے فیصلے پر خوش رہنا۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا عمل کون سا ہے؟
अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ी बुराई कौन सी है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन अखलाक और कंजूसी। फिर उस शख्स ने अर्ज किया कि कौन सा अमल अल्लाह के गुस्से को रोकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पोशीदा तौर पर सदका करना, यानी छुप कर सदका करना, और रिश्तेदारों का हक अदा करना, और उनके साथ में एहसान और सुलूक का मामला करना। फिर उस शख्स ने अर्ज किया कि जहन्नम की आग को कौन सी चीज बुझा सकती है? जहन्नम की आग को कौन सी चीज बुझाएंगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग को नमाज और रोजा बुझाएगा। तो दोस्तों बड़े ही अहम सवालात है, और इसके जवाबात भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े जबरदस्त दिए है। तो दोस्तों हम जो है इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया आखिरत दोनों संवर जाएंगी। तो ऐसे ही दीनी बातों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।